ولو يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو يؤجل الله یہ جواب شبو پر عدم وقوع عذاب عاجل، اور زجر بھی ہے کہ جلدی عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جلدی کرتا اللہ واسطے لوگوں کے الشر عذاب کو، استعجالہم کاف جارہ مقدر ہے کا استعجالہم، مثل ان کے جلدی مچانے یا جلدی مانگنے، بالخیر اصل عبارت جو ہے بلو یعجل اللہ للناس الشر باستعجالہم کتعجیلہ الخیر باستعجالہم لہو۔ اور ترجمہ کیا ہوگا؟ جس طرح یہ لوگ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اس طرح اگر اللہ لوگوں پر برائی بھیجنے میں جلدی کرتا تو ان کا مقررہ وقت کبھی بھی پورا ہو چکا ہوتا، کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ قضی الیہم اجلہم، اجل سے مراد ہے مقررہ وقت۔ پھر دیکھ لو ترجمہ، لو یعجل اللہ للناس الشر، بلکہ آپ کی حاشیے پہ عبارت لکھی ہے نا، اصل عبارت لو یعجل اللہ للناس الشر، جس طرح یہ لوگ، استعجالہم کا معنی پہلے کر رہا ہوں، استعجالہم بالخیر کا معنی پہلے، ترجمہ کیا ہوگا؟ جس طرح یہ لوگ بھلائی مانگتے ہیں، بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اسی طرح اگر اللہ لوگوں پر برائی بھیجنے میں جلدی کیا کرتا تو ان کی اجل اور وقت مقرر کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ جلدی نہیں کرتا۔ استعجالہم بالخیر لقضی الیہم اجلہم، البتہ پوری ہو چکی ہوتی طرف ان کے اجل ان کی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑے رکھتے ہیں بلا عذاب چند روز، الَّذِينَ ان کو، لَا يَرْجُونَ جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، لقاءنا جن کو ڈر نہیں ہماری ملاقات کا، مراد یہ ہے جن کو قیامت کا کوئی فکر نہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اندھے ہونے والے، زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اب ذرا خیال کرنا ہے، اِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ شکوہ ہے، اور جس وقت پہنچے انسان کو الضُّرُّ کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ پکارتا ہے ہمیں کروٹ کے بل، او قائدن یا بیٹھ کر، او قائمن یا کھڑے ہو کر، فلما کشفنا عنہ، اور جس وقت کھولتے ہیں ہم عنہ اس سے، ضرہ تکلیف اس کی، مرہ کا علم یدعونا گزرتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر کسی تکلیف میں، مسہو جو پہنچی ہو اس کو، کذالک اسی طرح، زینا مزین کرتے ہیں ہم، للمسرفین مشرکوں کو، ما کانوا یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی مشرکوں کے لیے اعمال مشرکانہ یہ مزین کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو قرآن پاک میں یہ مضمون متعدد مقام پہ آیا ہے، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبہ، یہ سورہ زمر نکالے آیت نمبر 8 اور سورہ زمر ہی کی آیت نمبر 49،
آیت 8 بھی اور آیت 49 بھی. 930 آیت پڑھ گئی. جی اور دوسرا آیت نمبر 49. یہ ایک ہی مضمون ہے. وہاں پر آیت نمبر 49 میں بھی آیت زمر میں بھی یہ صرف مثال کے طور پہ میں نے یہ آپ کو بتایا، ورنہ یہ بھی ایک پورا مضمون ہے قرآن پاک کی آیات کا، اور یہ متعدد صورتوں میں ملے گا. اب اس کی تقریریں دو ہیں. یہ جہاں مضمون ہو ہر مقام پہ دو تقریریں ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، پہلی تقریر ہے عام مفسرین کی. فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت کا بیان ہے، طبیعت کا بیان ہے، مزاج بیان ہو رہا ہے کہ انسان کے مزاج میں یہ بات ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الضر بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، دعانا لجنبے پکارتا ہے ہم کو لیٹے ہوئے، بیمار پڑا ہے، کہتے ہیں اللہ تو مدد کر، لجنبے ہی او قائدن یا بیٹھ کر، او قائمن یا کھڑے ہو کر، مراد ہے ہر حالت میں اللہ کی پکار کرتا ہے. یہ فلما کشفنا عنہ، لیکن جب کھولتے ہیں مجھ سے، ضرہ تکلیف اس کی، مرہ کا لم یدعونا گزر جاتا ہے، مرہ کا معنی ہم سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے کہ لم یدعونا، گویا کہ اس نے پکارے ہی نہیں تھا ہمیں، الی ضر طرف کسی تکلیف کے جو اس کو پہنچی ہو. تو عام مفسرین کہتے ہیں یہ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ لمبی لمبی نمازیں شروع کرے گا، ذو دعائن عریض، اور بڑا اللہ 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 تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا اور سوچے گا یا اللہ میں ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤں، تو مہربانی کر، ایسی پھٹیاں توڑ دوں گا، ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤ. بڑا اللہ کو پکارتا ہے. اور جب صحت مل گئی، مقدمے سے رہائی مل گئی، جیل سے نکل گیا، مصیبت ٹل گئی، پھر خدا کو پوچھے ہی کبھی نہیں، مرہ کا علم ایسے گزر گیا شاید خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں، کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی. یہ عام مزاج اور طبیعت انسان کا حال کا بیان ہے. عام مفسرین کی یہی تقریر ہے. لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر اصل ان والی ہے جو مؤید بالقرآن ہے. حضرت فرماتے ہیں ایمیں نہیں تکلیف پہنچ گئی اور ایسا مزاج بیان ہو رہا ہے، نہیں، یا الانسان سے مراد ہے مشرک انسان. الانسان سے مراد کون ہے؟ مشرک. ہاں، مشرک انسان کی طبیعت کا بیان ہے، اس کی عادت کا بیان ہے. یا مشرک کو جو گیر لگتے ہیں نا بڑی ترتیب کے ساتھ، اے ذرا خیال کرنا، مشرک مصیبت میں پھنس گیا، پہلا اس کا قدم یہ ہے وہ جائے گا بابے کی قبر پر، اور جائے گا بھی بالکل قریبی قبرستان والا. یہ ہمارے نئے مدرسے کے پیچھے ایک یتیم سا بابا ہے، پہلے اس قبر پہ آئے گا بڑھانے کا مشرک، وہ گواڈ والا بابا اس کی قبر پہ سلام کرے گا. اب یہ پہلا پھیرا ہوگا، مرض بڑھتی گئی، یہ پہنچ جائے گا بری، امام بری، اور کوئی تکلیف زیادہ ہوئی علی حجویری پہنچ جائے گا، لاہور داتا دی نگری، وہاں پر پہنچا. اگر کوئی کرایہ بچ گیا تو ملتان سلطان زکری اور بہاؤالدین زکریہ، اور یہ زکری پیر تو میاں والی میں،
سلطان زکری، تو وہاں پہنچے گا، پھر آ کے تکلیف جب ٹھیک نہیں ہوئی اب آئے گا گھر، پوچھے اب بتاؤ جی، کہتے ہیں ہوں اللہ علی گلی جی، اب اللہ مالک ہے، اب اللہ کو پکارنا شروع کرے گا، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اب پکارے گا اللہ کو اور کہے گا اب اللہ ہی مالک ہے جی، مریض کا کیا حال ہے جی، بس ادھر ادھر گئے بڑے تھے، مزاروں پہ بھی پھرے ادھر ادھر، لیکن اب اللہ ہی خیر کرے، یہ مشرک پر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، اللہ ہی خیر کرے، یہ دوسرا گیر ہے۔ اب اگر مریض ٹھیک ہو گیا، تکلیف ٹل گئی، اب اس کی حالت جا کے پوچھو، کہتے ہاں تکلیف دور ہو گئی ہے نا، وہ علی حجویری کے نام کی دیگ پکائی تھی، وہ فلانے بابے کے نام کی دیگ پکائی تھی، اب وہ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بے ایمان اس طرح لگتا ہے کہ اس نے مجھے تو پکارا ہی نہیں تھا، سارا نام غیروں کا لے رہا ہے اور نسبت غیروں کی طرف کر رہا ہے، پکارتا جب ادھر سے مایوس ہوا تھا مجھے پکارتا تھا اور میں نے اسے تکلیف کھول دی، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ نسبت بھی میری طرف کرتا، میرے نام کی نظر دیتا، لیکن یہ ایسا مردود من اللہ ہے کہ اس کو جب میں نے تکلیف کھول دی اب اس کو یاد آ گئی دیگیں، یاد آ گئے بکرے چھترے، پرانی عادتیں، قرآن کریم کے ان مقامات پر عام انسان کی بات نہیں، مشرک انسان کی بات ہے، اور اب میں مانا کر رہا ہوں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتی ہے مشرک کو الضر، کوئی تکلیف، دعا نال جنبہ، یہ کون سا سٹیپ بیان کر رہا ہے قرآن؟ دوسرا، مشرک کا دوسرا گیر ہے، پہلا تو تھا نا مزاروں پر، پھر مایوس ہو کے کیا دعانا، پکارتا ہے ہم کو، اور الضر کا معنی بھی چنگی تکڑی تکلیف، چوکی تکلیف، الضر دعانا لجنبہ، پکارتا ہے ہم کو پہلو کے بل، نیچے لکھا ہے ذل من تدعونہ الا ایاہ، یہ تائید لکھی ہے، سارے گم ہو جاتے ہیں بابے، سارے گئے یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، فلما کشفنا، یہ جو کشفنا ہے نا اس پر زور ہے، فلما کشفنا، اور جس وقت ہم کھولتے ہیں اس سے ذرہو، اس کی خاص تکلیف جو الضر تھی، وہ سخت تکلیف، مرہ کا علم یدعنا، تو ہم سے ایسا بے تعلق ہوتا ہے گویا کہ اس لانتی نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پکارا ہی نہیں تھا، کس طرح بھول بھلا جاتا ہے، الا ذر، کیا مطلب؟ وہ شرک کرتا ہے، آگے اس لیے جملہ ہے نا للمسرفین، جہاں مسرف کے معنی مشرک نیچے جلالین کے حوالے سے لکھا ہے، سارے مفسرین لکھ رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں یہ مشرک انسان کی بات ہے۔ اسی طرح خوش نما کیے گئے واسطے مشرکوں کے ما کانوا یعملون، وہ اعمال مشرکانہ جو کرتے تھے، کیا مطلب؟ اب اس کو وہ شرکیہ دیگیں یاد آ رہی ہے، چڑھاوے یاد آ رہے ہیں، بابے کے نام کی منت دی تھی نا، تب میرا کام ہو گیا، یہ سمجھ آ گئی، یہ زویے نہ لیل مسرفی۔ پھر کبھی بابا خواب میں آ گیا اور بابا بھی کہنا دیگا بن کے آیا، ہاں بڑا پگوڑ شگوڑ رکھ کے پورا پیر بن کے آیا، اب یہ بیٹھا ہے، جی کیا ہوگا؟ ہاں میری مزار پہ آپ نے جو وہ ککڑ دیا تھا نا، مرغا، میں نے آپ کو بیٹا دے دیا ہے کہ نہیں دے دیا؟ اے بیٹا دے دیا۔ اب خواب دیکھ کے اب چلے گا نا گلی پہ، بابا خود مجھے خواب میں ملا ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، تو کو گناہگار نہیں کافر آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف گناہگار نہیں، میں نے اپنے گناہگار کانوں، گناہگار نہ کہو کہ کافر کانوں سے سنا ہے اور کافر دل سے سوچا ہے، زینا للمسرفین۔ ایمان سے بتاؤ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مشرکوں سے ذرا پوچھو، قرآن اندر کی بات بیان کرتا ہے، ایسی طبیعت نہیں، یہ مشرک کی طبیعت ہے،
زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ البتہ تحقیق مطلب کیا ہے؟ تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ اللہ فرماتے ہو مشرکو مسئلہ مان لو ورنہ رگڑے نکل جائیں گے، دعویٰ مان لو ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ نمونہ دیکھ لو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے کئی جماعتوں کو من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جس وقت انہوں نے ظلم کیا، یہ سبب ہے ہلاکت کا، یعنی کفر اور شرک کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ حالانکہ آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، اور خلاصہ یہ کہ ما کانو نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، وجہ غایت انعاد کے کذالک نجزی القوم المجرمین، یہ سنت اللہ کا بیان ہے، جو بھی آیات بینات نہیں مانتا اس کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ القوم المجرمین مجرم قوم کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم پھر بنایا ہم نے تم کو خلائف فی الارض خلیفے بھی زمین کے ان کے بعد، لننظرا حکمت جعل خلیفہ بنانے کی حکمت، تاکہ دیکھیں ہم کیف تعملون کیسے تم عمل کرتے ہو۔ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھا جاتا ہے اوپر ان کے آیاتنا بینات ہماری ایتیں قطعی الدلالت بالکل واضح، قال الذین لا یرجون لقاءنا کہا ان لوگوں نے وہ جو نہیں شوق رکھتے ہماری ملاقات کا، اتبع قرآن غیر ھذا لے آ کوئی قرآن سوا اس قرآن کے، اور بدل ہو یا اسی کو بدل دے۔ قل فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نہیں ہے میرے اختیار میں کہ بدل دوں میں اس قرآن کو من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، ان اتبع نہیں میں اتباع کرتا، الا ما یوحی الیہ مگر اس کی جو وحی کی گئی ہے طرح میرے، انی اخاف ہو بے شک میں ڈرتا ہوں، ان حسیت ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ اب دیکھو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اس میں کیا ہے؟ شکوہ، بجائے عبرت حاصل کرنے کے، اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ بجائے سبق حاصل کرنے کے اور مسئلہ ماننے کے، یہ مشرکوں کے سامنے جب پڑھی جاتی ہے نا آیاتنا بینات ہماری آیات بالکل واضح بینات کھلی کھلی آیات جن کا معنی متعین، قال الذین لا یرجون کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری، تو بولو بزرگوں نہیں ذوق رکھتے یا نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کا۔ کیا کہتے ہیں؟ دو صورتیں ہیں، جوڑ پیدا کر لو۔ اب مشرک آ رہے ہیں جوڑ پیدا کرنے، مشرک کے ساتھ جوڑ کیسے لگے گا؟ اتبع قرآن غیر ھذا ایک قرآن نہ پڑھ، کتاب پڑھ۔ آج کل بھی یہی نہیں مسئلہ ہوتا، درس قرآن نہ ہو ہماری کتاب پڑھو۔ اتبع قرآن غیر ھذا کچھ نہیں کہہ رہے کہ قرآن ہی نہیں مانتے، انہوں نے کہا یہ نہیں مانتے۔ سمجھو بات، مکہ کا مشرک یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قرآن نہیں مانتا یا تجھے نبی نہیں مانتے، نہ کہتے ہیں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن لے آ اور قرآن، لے بھی آ قرآن لیکن اور ہو یہ نہ ہو۔ پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن لے آؤ لیکن غیر ھذا
ایک قرآن نہ ہو گئے۔ اب اس سے بات تو واضح ہو گئی کہ مکہ کے مشرک نبی پاک کی نبوت بھی ماننے کے لیے تیار تھے، رسالت بھی ماننے کے لیے تیار تھے۔ اگر نبوت رسالت ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، یہ کہنا کہ دوسرا قرآن لے آ، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ لے آ قرآن لیکن ہو اور ایک، یا پھر اس طرح کر بدل ہو، اسی میں تبدیلی کر۔ خدا کی قسم آج کل بھی یہی حال ہے۔ یہ وہ مکہ کے مشرک نہیں تھے۔ آج بھی جب ہم جاتے ہیں بیانوں پر تو پہلے مولوی کہتا ہے، پہلے ذہن بناتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ایسے بیان نہیں کرنی، ایسے بے قرآن غیر آزا، اور وہی ایسے جو مکہ کا مشرک جن سے چڑھتا تھا، اسی ایتوں سے آج کا للوڑ بھی چڑھتا ہے اور مشرک بھی چڑھتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، للوڑ دیوبندی بھی اسی سے چڑھتا ہے۔ اگر آپ شرطن ان کے ساتھ پڑھ لیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ہم عن دعائہم غافلون، فوراً کہیں گے آپ نے یہ حصہ نہیں بیان کرنا تھا نا، فساد مچایا ہے، شرارت ہو گئی۔ یہ حصہ، یہی نظریہ تھا مکہ کے کافر کا، اور یہی نظریہ ہے پاکستان کے کافر کا۔ وہ بھی کہتا ہے یہ قرآن لے آ لیکن ایسے بے قرآن غیر ھذا، اور قرآن ہو یہ قرآن نہ ہو، اور بدل ہو یا تبدیلی کر۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ تبدیلی کیا کروانا چاہتے تھے۔ اذا ذکرت ربک فی القرآن فہدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، یہ آج دکھا چکا ہوں کہ کون سا ایسا بدلوانا چاہتے تھے، فہدہ جہاں اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ آج بھی اس زمانے میں بھی یہ ایک مسئلہ فائدے کے طور پہ ذہن میں رکھ لو، میرا دعویٰ ہے دنیا کا کوئی کافر ایسا نہیں جو قرآن کے ہر حکم کا منکر ہو، کوئی بھی جو قرآن کے ہر حکم کا منکر ہے۔ اور کافر بننے کے لیے پورے قرآن کا انکار بھی ضروری نہیں، مومن بننے کے لیے پورا قرآن ماننا ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے ایک جز کا انکار بھی کافی ہے۔ اس کی مثال کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا نمازی ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا نمازی ہے، نمازیں ختم پڑھتا ہے، تم کہتے ہو قرآن نہیں مانتا، شبینہ پڑھتا ہے، فلانا کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو بنا ہوا ہے۔ اور یاد رکھ لے دودھ کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی نجاست نہ ہو، پورا مٹکا نجاست سے خالی ہو، لیکن پلیت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دنیا جہان کا سارا گند اس میں آئے۔ اگر ایک قسم کی نجاست بھی اس میں پڑ گئی سارا مٹکا پلیت ہو جائے گا۔ اسی طرح دل کے پاک اور مومن ہونے کے لیے پورا قرآن کی تکذیب سے بچنا ضروری ہے، سارے قرآن کے جز کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے سارے قرآن کا انکار ضروری نہیں، ایک جز کا انکار کرے گا تب بھی کافر ہوگا۔ ہاں یہ بزدل ملا کو بھی بتا دو، دل سے بڑے فتوے لگاتے ہیں، فتوے کس پر فتوے لگاتے ہیں؟ ایک ہی تو فتویٰ ہے ہمارا کہ قرآن کا منکر کافر ہے، چاہے جس رنگ میں بھی ہو، اور تو ہمارا فتویٰ ہی نہیں۔ ایک اچھا قرآن میں آتا ہے بوڑھوں کی خدمت کرو، دنیا کا کوئی کافر اس کو برا سمجھے گا؟ قرآن میں آتے صدقے الایامہ، رنڈے کنڈے بے نکاح ان کا نکاح کرواؤ۔ اب یہ کسی کافر رنڈے کو بھی بتا دو کہ قرآن ہمارا یہ کہتا ہے، ہندو سکھ مجوسی کو بھی بتا دو، وہ انکار کرے گا؟ نوجوانوں کو یہ آیت سناؤ، فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ فرمایا جیڑی کڑی چنگی لگے ہوئے حلال اس نال نکاح کر کے، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگے۔ اب کوئی مشرک لڑکا ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کہو ہماری کتاب میں آیا کہ نوجوانوں کا نکاح کراؤ، وہ اس کا انکار کرے گا؟
اچھا قرآن میں آیا کلو بشربو ہنی ان، کھاؤ بھی چس نال تے پیو بھی چس نال، کھاؤ پیو۔ اب دنیا کے کسی کافر کو بھی بتا دو، قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح مزے کے ساتھ، وہ کیا کہے گا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کافر پورے قرآن کا منکر ہو۔ جتنے کافر آج تک گزرے یا آج بھی ہیں وہ ٹوٹے ٹوٹے کے منکر ہیں، ٹوٹکے کے۔ کسی کافر کے سامنے ذکر کریں گے قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، تو ترجمہ بھی نہ کرو، قل انما انا بشر مثلکم، ان کے سامنے پڑھو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں الا اللہ، سوا اللہ کے۔ اس کے سامنے پڑھو، پھر دیکھو کافر چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ او بزرگوں، اور کسی کافر کے سامنے پڑھو اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ پڑھتے جاؤ، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، مودودی کے سامنے پڑھو، خمینی کی نسل کے سامنے پڑھو، اور پھر ان کا چہرہ دیکھو بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ کچھ حصہ کہتے ہیں ایسے بے قرآن غیر، یہ حصہ نہ پڑھو مولوی صاحب، کوئی اور پڑھنا تھا نا۔ ایک مقام پہ میں گیا، مسئلہ پکار بیان کیا، بعد میں مجھے مولوی صاحب کہتا ہے اشاعتی مولوی کہتا مولوی صاحب اور بھی تو اتنا قرآن تھا نا، یہ بیان کرنا ضروری تھا، مجھے مسجد سے نکلوانا ہے، یہ بیان کرنا ضروری تھا۔ میں نے کہا اصل یہ اس لیے ضروری تھا کہ تیرا کفر بھی ظاہر ہونا، تکیہ کر کے بنا بیٹھا ہے ملا شیطانہ، مکہ کا مشرف بھی یہی کہتا تھا اتبع قرآن غیر ھذا، اور اگر تو اشاعتی کروا کے یہ کہے تو تیرے اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ او بزرگوں، کوئی مہر تو نہیں لگ گئی نا؟ مہر تو لگی ہے کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کرے، نہیں تو پھر دل پہ مہر ہے ختم اللہ علی قلوبہم، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو۔ دیکھو مسئلہ یہی ہے، اتبع قرآن غیر ھذا او بدل ہو، آپ کے پاس حاشیے پر کچھ چیزیں لکھی ہے، اتبع قرآن غیر ھذا المراد بالآیات الآیات، اس آیات سے مراد ہے الآیات الدالۃ علی التوحید، وہ آیات جو توحید پر دلالت کرتی ہیں، وہ بطلان شرک والمعانی، اسی پر معیار قائم کر لو۔ جن ایتوں سے ابو جہل چڑھتا تھا آج تو ان سے کوئی نہیں چڑھتا نا، ان تدعوہم، پڑھو ان تدعوہم، قرآن صاحب جب پڑھاتے ہیں نا بڑی لے میں کہتے ہیں سارے پڑھو لا یسمعو، سارے پڑھو لا یسمعو، سنتے کوئی نہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بچوں سنتے، بچوں دھور لانتیا، یہ شیخ القرآن کے لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسمعو، سنتے کوئی نہیں، مولوی کہتے ہیں بچوں سنتے نہیں، بچوں دھور لانتیا، قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، تیری بچوں حالے نہیں نکلی۔ بچوں یہ شیخ کے لفظ ہے، کہتے ہیں شیخ بڑے نرم تھے اس مسئلے میں، بڑے نرم تھے، اچھا سا خطاب دیا، دھور لانتیا۔ دھور کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں دھور لانتیا، دھور شیخ ہے۔ شیخ القرآن کتنا نرم تھا اس مسئلہ میں، کیسے نرم سے لفظ کہے ہیں، دھر لانتیا، خوبصورت لفظ۔ ان کے سامنے پڑھو، للڑ دیوبندیوں کے سامنے بھی یہ ساری آیات پکار، اگر چہرہ تارے فی وجوہ الذین کفروا نہ بن جائے تو پھر کہنا، خود چہرہ بتائے گا کہ اندر ایمان دے اور بالکل خالی کوٹھی است۔ ہاں بھائی، لکانا اتبع قرآن غیر ھذا، اے قرآن نہ ہوئے کوئی اور قرآن لے آ۔
مسئلہ سمجھو، اصل دشمنی نبوت سے بھی نہیں تھی، رسالت سے بھی نہیں تھی، آپ کی شخصیت سے بھی نہیں تھی، اصل دشمنی پورے قرآن سے بھی نہیں تھی، اصل دشمنی تھی لا یسمعوا ہم عن دعائہم غافلون۔ دوسرے لفظوں میں آج کے مشرک کو جو دشمنی اشاعت التوحید کے ساتھ ہے، اس دور کے مشرک کو یہی دشمنی اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ آئے تھے ہمارے ایک بزرگ تقریر کرنے، اس سے پہلے مولوی عبدالستار 5ویں تقریر کر گیا تھا، جن کی عادت ہے کہ سر پر قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن سر تے چاہ کے میں مسئلہ کرتا تھا، وہ خبیثہ قرآن پڑھنا سر پہ اٹھا کے۔ ان کے چھوٹے بڑے پنجاب میں پتہ نہیں سرحد میں کیا ہے، ان کے چھوٹے بڑے چاہے بریلوی للڑ دیوبندی قرآن پڑھتے نہیں ہیں، بریلوی بھی بریلوی کے اوپر پگڑی ہوتی ہے، وہ اس طرح کر کے اٹھاتا ہے قرآن، میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور دیوبندی اس طرح اٹھاتا ہے۔ کہ اٹھانے میں فرق ہے، اس کا ایک ہاتھ ہے، اس کے دونوں ہیں۔ ایک بے ایمان دجال کذاب ملا وہ کہہ رہا تھا میں سر پہ قرآن اٹھا کے کہتا ہوں 10 ایسے موجود ہیں کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، 10 ایسے۔ اب عوام کیا سمجھے 10 ایسے، اب اس سے کوئی پوچھے، آپ اس سے پوچھے کوئی ایک آیت تو بتا دے، یہ نہ پوچھو، لیکن عوام کے سامنے 10 ایسے۔ وہ مولانا عبدالستار صاحب، وہ بوڑھا تھا بیچارہ، پہلی زندگی میں اس نے اچھا کام کیا، شیعوں کے خلاف لگا رہا، آخر زندگی میں پٹڑی سے اتر گیا اور دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، تو پھر اس نے 4-5 کتابیں لی، کبھی کہتا ہے یہ لکھنؤ سے لے آیا ہوں، کبھی کہتا فلانی جگہ سے۔ تو وہ بیچارہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، قرآن کو سر پہ اٹھا کے کہتا تھا لوگوں خدا کی قسم میری سفید داڑھی ہے، چٹی میری داڑھی ہے، سفید داڑھی، اگر میں جھوٹ بولوں اللہ میری شکل بدلا دے، میں سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں مردے سنتے ہیں اور چڑی چڑا دیکھتے ہیں۔ قبر پہ جو مردہ پڑا ہوتا ہے نا، قبر میں اوپر قبر پہ چڑی آئے تب بھی پتہ چلتا ہے، چیڑا آئے تب بھی پتہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ، چیڑی چیڑا نر مادہ، مردوں کے کام تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، مرنے کے بعد چیڑی چیڑے کا تماشے ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ قبر پہ جو چیڑی چیڑا آیا اس کے تماشے دیکھتے ہیں، چیڑی بیٹھی ہے چیڑا۔ وہ ہمارے استاد حضرت قاری محمد اشرف صاحب عجیب جملہ کہتے ہیں، اس وقت بڑی استادوں کی جوانی ہوتی، اور جس طرح قاری اشرف صاحب نے مسئلہ الہ بیان کیا ہے ہم نے ایسا کسی سے نہیں سنا، پورے ایک درد کے ساتھ بیان کرتے اور قرآن پاک کی آیات کی بارش کرتے، 3-3 گھنٹے تقریریں، 4-4 گھنٹے میں نے سامنے بیٹھ کے، ہم طالب علم ہوتے سامنے بیٹھ کے سنا، اور مجھے مقررین جتنے ہیں ان میں حضرت قاری صاحب کا جو اندر کی آواز ہے، آپ بھی وہ دروس منگائے، جن کو سریکی آتی ہے قاری صاحب کے دروس ملتے ہیں، ان دروس میں روح ہی کچھ اور ہے، مزے ہی کچھ اور ہے، سر سارے دیتے ہیں، لیکن قاری محمد اشرف صاحب ان کے جو دروس ہیں وہ واقعی ایک روح ہے، ایک جان ہے ان درسوں میں، اور آدمی جب سنتا ہے تو واقعتاً ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ راگڑیوں والے خطیب کو آدمی سنتا ہے تو ایمان پہ زنگ کرتی ہے، لیکن جو صحیح خطیب ہے اور صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کی جماعت ہے، ان کی تقریریں سنیں، قاری اشرف صاحب کے بیان عام لوگوں کو بھی سنائے، بہت زبردست بیان ہے، اور وہ جو ترجمہ کرتے اتنا مزہ آتا۔ ہم نے جب ان کے پاس دورہ پڑا تھا اس وقت استاد سریکی میں ترجمہ کرتے تھے، سریکی میں، اور بہت زبردست مزہ کرتے، بعد میں میرا خیال اردو میں شروع کیا، لیکن اس سال اکثر ترجمہ سریکی میں، بعد میں کیا اپنے 12 ہم نے سریکی میں اتنا زبردست ترجمہ کرتے تھے، کر مزہ دیتے تھے، لمبی بات نہیں کرتے لیکن آیات کو سمجھا دیتے۔ تو قاری صاحب آئے، قاری صاحب آ کے چڑی چڑا، چڑی چڑا تیرے اتنے مجھ رکھدا میں، کوٹھے تے
مکان کے اندر تجھے بند کر کے چھت پہ بھینسا یا بھینس کھڑی کرتے ہیں، تو زندہ بتا دے اوپر بھینس کھڑی ہے یا بھینسا ہے، مردہ چڑی چڑا دیکھتا ہے، نامراد بے ایمانہ۔ یہ لوگ ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بھی لوگ تقریباً یہی نسل تھی کہ اتنے بے قرآن غیر ھذا، لے آ قرآن، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آ، غیر ھذا، اور بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دے۔ کیا مطلب؟ جہاں لا یسمع لکھا ہوا ہے وہاں پر تھوڑا سا لکھ دے، کم از کم سلام سنتے ہیں۔ لا یسمع وہاں پر لا کو اڑا دے، یسمع تو لکھ دے، اور جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شفاعت لا یشفعون، شفاعت کاری نہیں کر سکتے، وہاں لکھ لے الا الانبیاء والاولیاء، نیک لوگ تو کم از کم سفارشیں کرتے ہیں۔ بدل ہو، اس کے مضامین کو بدل دے۔ قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر، نیچے لکھا ہے نا کم از کم ہمارے مسلک کے خلاف مضامین کو اس سے نکال دے، اور صاحب اختلافی تقریر نہ کریں۔ یہی دوسری تعبیر ہے، اختلافی تقریر، یہاں پر اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر مسئلہ کھل کے بیان کرو گے اللہ بہت عزت دے گا، اور مسئلہ چھپاؤ گے نا اللہ ذلیل کرے گا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ مسئلہ کھل کے، یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، جہاں پر ضرب لگی نا مسئلے کی وہاں لوگ بنے، اور جہاں چپ کر کے، یہ مقرر بھی چپ کر کے چلا گیا، وہ بھی چپ کر کے چلا گیا، انہوں نے اس کو بھی سن لیا، وہ کبھی بھی ذہن نہیں بنتا، کبھی نہیں بنتا۔ لیکن مسئلہ کھلتا تب ہے کہ سٹ سرے سے لگے، ضرب سر پہ لگے، جھگڑا ہو، جھگڑا پڑے گا، مسئلہ کھلے گا، لوگ تحقیق کریں گے۔ یہی وجہ ہے مجھے تقریر کا طریقہ بھی نہیں آتا، بات صاف ہے، میں مقرر بالکل نہیں، اور اس میں کوئی تصنع بناوٹ بھی نہیں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تقریر کرنی پڑ جائے مجھے مصیبت لگتی ہے، اور تقریر سے میری جان جاتی ہے۔ کوئی نہ مقررین والا کوئی انداز، نہ سریں، نہ کچھ، لیکن اللہ کے فضل سے تحدیث بن نعمت کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میری تقریر میں ہدایت ملتی ہے اللہ اور ان کو بڑھائے، اس کی مثال اس دور میں نہیں۔ اور کئی ایسے مقام، حیران ہوتا ہے آدمی، کئی 16 20 شیعہ مسلمان ہوتے ہیں اور کٹر قسم کے نوجوان، حالانکہ میں سوچتا ہوں خود کہ نہ میں مقرر کچھ بھی نہیں، وہ ساری برکت ہوتی ہے مسئلے کو کھڑا کر کے بیان کرنے میں، چاہے جیسے الفاظ میں بھی کرو۔ اور ان سب کو تکلیف اتنی ہوتی ہے، جتنے فرقے ہیں میرے ساتھ تو خدا واسطے کا ان کا بیر ہے، کہیں پروگرام ہو سارے میٹنگیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے ان کا کیا نقصان کیا، کہ یہ مولوی نہ آئے، اور جو آئے پڑا کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہ آئے۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ میٹنگ ہوئی تھی سرگودے میں ان غالیوں کی، وہاں پر جو ان کا بڑا غالی تھا اس نے 2 لفظ کہے، وہ وہاں کے ساتھی نے مجھے بتائے، وہ دور تھا کہ ان کی میٹنگوں میں بھی ہمارے ساتھی ہوتے تھے، وہ ساری رپورٹ دیتے۔ بہرحال انہوں نے چند جملے کہے، وہ کہتے ہیں کہ اب جو اشاعت التوحید نے انداز رکھا ہے، اگر یہ انداز رہ گیا تو بچوں تمہاری تقریروں پر کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ تو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کھل کے مسئلہ بیان کرنا۔ جب تک صوفی بنے رہو گے، چوں چوں کرتے رہو گے، نہیں جی اختلافی مسئلہ تے فلانا مسئلہ تے فلانا مسئلہ، اس طرح اپنے بھی جوتے ماریں گے، اللہ کے ہاں بھی ذلت ہوگی۔ مسئلہ صاف ہے، اور کوئی مقتدی جوتے مار کر آپ کو مسجد سے بھی نکالیں گے۔ اب کئی ساتھی مجھے فون کرتے ہیں، جی فلانے آ گئے، وہ کہتے ہیں مسجد سے نکلو، اب ہمارا مسئلہ ہے، تو ہم کہتے ہیں بے ایمانہ تو مسئلہ بیان کیا ہے، 20 سال تو رہا مسجد میں لیکن مسئلہ بیان کوئی نہیں کیا۔ کہتے ہیں نہیں پہلے تو چھیڑ چھاڑ نہیں تھی، اس بے ایمان کو کہو اصل مجرم تو ہے، تو نے مسئلہ بیان ہی نہیں کیا۔
اب اگر تجھے مسجد سے نکال رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں نا، تو اس کا مستحق ہی نہیں امامت کا، نکال دے۔ اور جہاں مسئلہ بیان ہوتا ہے وہاں پر موتی تیار ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہوں گے کھڑے ہوں گے، ایک آدمی بھی آپ کا ساتھی بنے گا وہ مسئلے کی بنیاد پر بنے گا، خالص مسئلے کی، اور وہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے مسئلہ بیان کرو، اور مسئلہ بیان کرنے میں بڑی، یہ توحید و سنت مسجد ہے کرنول میں، اس میں میں نے جس وقت شروع کیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں ادھر کوئی ساتھی تھا بھی صحیح کہ نہیں، کچھ چند ایک تھے، اور کچھ ساتھیوں کا ذہن تھا کہ آپ جس انداز میں تقریر کرتے ہیں لوگ سارے بھاگ جائیں گے، مسجد خالی ہوگی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ سارے بھاگ جائیں، ایک آدمی بھی کبھی رہ جائے نا، کوئی لاؤڈ سپیکر سیدھا کرنے والا یا تقریر سننے والا، مسئلہ بیان ہوگا، اور ہوگا بھی اسی طرز پہ جیسے جامع اقصی میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں۔ توحید و سنت میں کوئی حجاب نہیں، آپ یقین کریں تھوڑے سے عرصہ میں اب جو رپورٹیں ملتی ہیں دل بہت خوش ہوتا ہے۔ میں کہتا تھا شاید ادھر اثر ہوگا ہی نہیں، پرانی رگڑی ہوئی قوم ہے اور ضدی، لیکن اب جو ہے بڑے نوجوان ہمارے تیار ہو گئے، مسئلہ سمجھ گئے، گھر گھر لڑائی بھی شروع کر دی۔ بس ہم خوش ہوتے ہیں جب مسئلے کی اس حد تک آدمی پہنچتا ہے نا، لڑائی شروع کرتا ہے گھر۔ اب جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ربط علی القلب کی نعمت ملتی ہے، جب لوگوں سے لڑتا ہے توحید کی خاطر، پھر ہم بے فکر سے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ ربطنا علی، جو جس طالب علم کے بارے میں سنتا ہوں اس کی اب ٹسل آ گئی ہے، میں کہتا ہوں شکر ہے یا اللہ یہ اب پکا ہو گئی ہے۔ اس کی جب ٹسل آتی ہے تو اس لڑائی میں وہ پکا ہوتا ہے، اور جب تک ٹسل نہیں آتی وہ سوچتا رہے گا پتہ نہیں اتنی سختی استاد کیوں کرتے ہیں، اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کا قصور نہیں، جس وقت آپ کی ٹکر آئے گی انشاءاللہ اس وقت دعائیں دو گے۔ ہاں ابھی بات نہ بھی پچے کوئی مسئلہ نہیں تو اتب قرآن غیر ہذا کہیں گے مولوی صاحب یہ تقریر نہ کہو، اس کو کہو اصل کافر تو ہے، اور تو کافرانہ عمل پہ اتب قرآن غیر ہذا، یہ ایتے نہ پڑھتے، یہ قرآن نہ پڑھ اور بدل ہو۔ اس پر بہت سارے مسائل علماء نے نکالے ہیں، بہت سارے مسائل، لیکن اہم مسئلہ یہاں پر ایک چلتا ہے کہ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرما دیجئے کہ نہیں میری طاقت یہ کہ بدل دوں اس قرآن کو من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرح میرے، انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں کہ نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اصول کا مسئلہ یہ آیا کہ کوئی نبی کی حدیث نہیں بنتی جو قرآن سے ٹکرائے۔ او بزرگوں، میری طاقت نہیں کہ میں قرآن کو بدل دوں۔ قرآن نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس کے مد مقابل اگر کوئی حدیث پیش کرتا ہے اور قرآن والے حکم کو حدیث کے تابع کرتا ہے تو وہ بدل رہا ہے، اس کو بدل رہا ہے۔ قرآنی حکم حدیث سے نہیں بدل سکتا، قرآنی مسئلہ حدیث سے نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی پوچھے دلیل، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء، میں قرآن کو بدل نہیں سکتا اپنی طرف سے۔ یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اسی سے علماء نے وہ جو قانون نکالا ہے، اخبار احاد سے قرآن پاک کی تخصیص نہیں ہو سکتی، فلاں فلاں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیوں کہ پیغمبر تابع ہے قرآن کے، اور پیغمبر سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ میں قرآن کو بدل سکتا نہیں۔ نمبر 2، بعض مفسرین سے جا خطا ہوئی، امام قرطبی وغیرہ ان حضرات سے، اور انہوں نے یہ تک لکھ دیا
نسخ کی بات چلا دی، اور یہ کہا کہ من تلکا نفسی سے پتہ چلتا ہے اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتے، اور اللہ کے حکم بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ قرآن کو نبی پاک نے بدلا ہے، یعنی سنت قرآن کے لیے ناسخ ہے، سنت قرآن کے لیے ناسخ ہے، قرآن کو نبی پاک نے بدلا ہے، لیکن وہ تلکا نفسی نہیں تھا، من جانب اللہ تھا۔ یہ قرطبی نے لکھا اور قرطبی کی خطا ہے، اور اسی طرح بعض دیگر نے بھی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی پھر یہ نقطے بیان کرنا شروع کر دیتے۔ من تلکا نفسی کی قید سے یہ کہا خود تبدیل نہیں کر سکتا، من جانب اللہ تبدیل کر سکتا ہوں۔ بات سمجھو، ناسخ جو ہے، ناسخ وہ تبدیل ہے ہی نہیں۔ او بزرگوں، ناسخ تبدیل قرآن نہیں، بیان ہے انتہائی حکم کی مدت کا، وہ تبدیلی نہیں ہے۔ نسخ اور ہے، تبدیلی اور ہے۔ تم ان ابدلہ من تلکا نفسی، جہاں قرآن نے تبدیلی سے نفی کی، اور ما ننسخ من آیت او ننسہا جاتے بخیر ناتے بخیر منہا، وہاں نسخ کا اس بات کیا، تبدیلی کی نفی کی۔ نسخ کا موضوع اور ہے، تبدیلی کا محل اور موضوع اور ہے۔ نسخ میں بیان ہے انتہائی مدت کا، تبدیلی میں بیان ہے تبدیلی نظم کا اور عبارت کا، اس لیے یہ دونوں کا مدلول جدا جدا ہے، لہذا یہ استنباط جہاں نہیں نکل سکتے۔ من تلکائی نفسی کی قید تاکید کے لیے کہ بدلوں بھی قرآن کو اور خود بدلوں، توبہ، قرآن بدلنا میرے بس میں نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی، اور مسئلہ آ گیا، انی اخاف، معلوم ہوتا ہے پیغمبر بھی مکلف ہے، پیغمبر بھی کیا ہے؟ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں بھی نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ جب پیغمبر مکلف ہے، مکلف محتاج ہے، محتاج مختار نہیں۔ لو شاء اللہ، جواب ثانی شکوہ فرما دیجئے، اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ علیکم، نہ پڑھتا میں اس قرآن کو اوپر تمہارے، ما تلوتہ، نہ پڑھتا میں اس قرآن کو اوپر تمہارے، بلا ادراکم بھی، ما تلوتہ کا کیا معنی؟ اگر اللہ چاہتا تو میں تم کو نہ تو یہ قرآن پڑھ کے سناتا، اور نہ خدا ہی تم کو اس قرآن کی خبر دیتا۔ بلا ادراکم بھی کا کیا معنی؟ نہ خدا ہی تمہیں اس قرآن کی خبر دیتا۔ فقد لبثت فیکم، تحقیق رہا ہوں میں تم میں، عمر من قبل ہی، عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے بھی 40 سال میں رہا۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں، عقل نہیں رکھتے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ استاد محترم، اگر کوئی مدرسہ کا استاد کہے اختلافی مسئلہ بیان نہ کر، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی اگر اختلافی مسئلہ برقرار دیتا ہے، عقائد کا مسئلہ جو آیات بینات کا مسئلہ ہے، تو وہ استاد کا بھی وہی حکم ہے جو اصلی زندگی کا ہے، ہاں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا۔ اور اگر استاد کی مراد ہے ذیلی مسائل اور خواہ کی بحثیں اور ذیلی اختلافات، جن کو فری اختلافات کہتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو بیان نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، وہ استاد عند اللہ معذور ہے، بلکہ یہ استاد کی ڈیوٹی ہے لا یعنی بحثوں سے بچانا، خواہ کی تحقیق مسئلہ کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو فری ذیلی مسائل ہیں ان میں لا یعنی بحثوں سے بچانا یہ استاد کی ڈیوٹی ہے اور عند اللہ معذور ہے۔ لیکن عقائد اور آیات بینات کے مسائل کو جو استاد چھپاتا ہے تو وہ استاد بھی لانتی ہے،
شاگرد اس پر اعتماد کرتا ہے تو شاگرد بھی پکا ملعون ہے. کوئی دلیل پوچھے تو پھر ایسے بے شک. ہاں شاہ بھائی دلیل. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی اولئک، یہ تو بنانا لانتی. شاگرد کیوں لانتی ہے؟ من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فعليه لعنۃ اللہ. سمجھ آئیے بات یا نہیں؟ ہاں افلا تعقلون، اندھے مقلد نہ بنو. فمن اظلم، کون بڑا ظالم. اچھا لو شاء اللہ کے کتنے معنی بتا رہا ہوں؟ دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن میرا بیان نہیں، میں مرضی سے بیان بھی نہیں کرتا، یہ من جانب اللہ ہے. اگر یہ میرا کلام ہوتا 40 سال تو پہلے بھی میں رہا. جو شاعر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں شاعری ہوتی ہے، جو فنکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں فنکاری ہوتی ہے. فرماتے ہیں 40 سال جو میں تمہارے اندر رہا، کبھی ایک جملہ بھی تم نے مجھ سے ایسا سنا تھا؟ او بزرگو ایک جملہ بھی ایسا کبھی سنا تھا؟ کسی کو سوچ لو کہ میرا کلام نہیں. اگر یہ میری مہارت اور لیاقت کا نتیجہ ہوتا تو 40 سال تم نے رہا، کبھی تو علامت دیکھتے نا. کبھی 40 سال تم نے کوئی علامت نہیں دیکھی. اسی سے سمجھ لو کہ یہ کلام اللہ ہے اور اللہ کی مرضی سے بیان ہو رہا ہے. اور دوسرا مطلب فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو میں خدا پر جھوٹ بولتا ہوں، یہ کلام اللہ ہے، تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، اس کا مطلب ہے میں خدا پہ افترا کرتا ہوں. تو بھلے مانسو، ذرا سوچو تو صحیح. 40 سال کی زندگی تم نے گزاری ہے، کبھی تمہارے سامنے میں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ جب چھوٹے معاملات میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا، تو اسی سے سمجھ نہیں سکتے میں اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ دوسرا مطلب یہ ہوگا. اور ایک تیسرا مطلب ہے بڑا اہم، تیسرا مطلب زبردست. فرماتے ہیں کہ 40 سال میں تم نے رہا. اچھا 40 سال کے تم میرے گفتگو کو سمجھتے ہو، میں جو بولتا ہوں تم میری بولی کو سمجھتے ہو. قرآن پڑھ لو، میری بولی سے بھی واقف ہو، پھر خود فرق لینا کہ یہ میری گفتگو ہے یا کسی اور کی گفتگو ہے. پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں ہیں. 40 سال میں تمہارے اندر رہا، تم میرے انداز گفتگو سے بھی اچھی طرح واقف، نفس گفتگو سے بھی اچھی طرح واقف. تقابل کر لو، میری گفتگو کو جانتے ہو. میں قرآن تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، تم کہتے ہو یہ محمد کا کلام ہے. محمد کا کلام تو 40 سال سنتے رہے، اب ذرا خدا کا کلام بھی آیا ہے. اب خود یہ فرق کر لو کہ یہ محمد کا کلام ہے یا خدا کا کلام ہے. میرا کلام بھی تمہارے سامنے ہے، خدا کا کلام بھی تمہارے سامنے. آج اگر جو علماء حضرات بیٹھے ہیں، آج یہ حقیقت بڑی کھلی ہے. میں نے کئی دفعہ غور کیا، بخاری مسلم پڑھو، آخر ہے تو یہ بھی نبی کی بولی نا. بخاری مسلم حدیث کی کتابیں پڑھو، ادھر قرآن بھی پڑھو، اور پیغمبر کی زبان احادیث بھی پڑھو. اگر تھوڑا سا کوئی چھوٹا مولوی بھی ہے نا، اس کے اندر ایک فرق کا پورا سلسلہ نظر آئے گا. حدیث کی عبارت پڑھو، قرآن کی عبارت پڑھو، پڑھنے کا بھی فرق، انداز کا بھی فرق، جلال کا بھی فرق، بلاغت کا بھی فرق، ہر لحاظ سے عام آدمی محسوس کر سکتا ہے. اگر یہ نبی کی تصنیف ہوتی تو بخاری مسلم میں بھی تو نبی کی گفتگو ہے. قرآن میں اگر نبی کی گفتگو ہوتی تو رلتا ملتا کام ہوتا، ملتا جلتا ہوتا. لیکن جب قرآن آپ پڑھتے ہیں بہت جلال الہی نظر آتا ہے، اور قرآن خود بولتا ہے یہ رسول اللہ کا کلام نہیں. حدیث پڑھ لو، اس کے اندر اور پروگرام ہے، قرآن کے اندر اور.
اس کے فقد جہاں جو ذکر کیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس کے کتنے مطلب میں نے بیان کیے؟ تین۔ تیسرا مطلب میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت اچھا ہے، مطلب ہے 40 سال تم میں رہا، تم میری گفتگو کو تو جانتے ہو، قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ میری گفتگو ہے یا کسی اور کی گفتگو۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ بول پڑو، جان تو قسمت پہ چھوٹے گی، ابھی بڑا ٹائم ہے۔ ہاں بھائی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، زجر ہے کون بڑا ظالم ہے؟ اس شخص سے جو گھاڑ لے اللہ پر جھوٹ۔ کذبا دو معنی کہ اللہ نے قرآن نہ اتارا ہو، بئی نہ کی ہو اور وہ کہے اللہ نے بئی کی، یا کذبا اللہ کا شریک بناتا ہے، اور کذب بآیاتہ یا تکذیب کی اس کی آیات کی۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے لا یفلح المجرمون، نہیں کامیاب ہوتے مجرم لوگ۔ لا یفلح الظالمون بھی آیا، لا یفلح المجرمون بھی آیا۔ اچھا، مجرم کامیاب نہیں ہوتے؟ کوئی آدمی آپ کے سر میں اینٹ مارے مجرم ہے کہ نہیں؟ جی، بہت بڑا مجرم ہے، لا یفلح المجرمون، اینٹ لگ جائے گی یا مشکل ہے؟ وہ جو کہنا لا یفلح الساحر، وہ خطیب کہتا ہے جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، مطلب جادو کا اثر ہی کوئی نہیں، اس کو 2 اینٹیں لگاؤ اور پڑھو لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ رونے لگے اس کو کیا بکواس بن کر، روتا کیوں ہے؟ بکواس بن کر۔ ظالم کامیاب ہوتے ہیں؟ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اینٹ صحیح ٹکراؤ جہاں اور کہو لا یفلح الظالمون لا یفلح المجرمون، اینٹ کا کوئی درد کوئی نہیں، روتا رہے، کوئی درد کوئی نہیں۔ کیوں کہ لا یفلح الساحر کا یہی معنی کرتے ہیں نا، جادو کا کوئی اثر کوئی نہیں۔ لا یفلح الساحر ہے تو عطا، اللہ ہدایت دے خطیبوں کو۔ ہاں بھائی، لا یفلح پنجاب کا تو ستیہ ناش کر دیا خطیبوں نے۔ ہاں بھائی، لا یفلح المجرمون، نہیں کامیاب ہوتے مجرم۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ فَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آ گیا نا قرآن۔ واہ مولانا حسین، کیسے کہتے ہیں دعوی سورہ یونس کا اللہ کے دربار میں شفیع کاری کو۔ اب مسئلہ دیکھا، قرآن وہی نہیں چھیڑ رہا ما من شفیع الا من بعد، پھر دلائل بیان کر کے مسئلہ پھر آ گیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا ما لا يضرهم، ان کو جو نہیں نقصان دے سکتے ان کو اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ تَعْبِيلُ الْمُشْرِكِينَ، اور تعبیر یہ کرتے ہیں ہَؤُلَاء، یہ بزرگ شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہیں ہمارے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ قل فرما دیجیے اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بما، اس چیز کی کہ نہیں جانتا اللہ پاک آسمانوں اور زمین میں، سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے ان چیزوں سے جو مشرک شریک ٹھہراتے ہیں، یشرکون، مشرک شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان الناس، بس اب دیکھو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک خدا کے سوا پوجتے ہیں جو نہ ان کو نقصان سے بچا سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں ترک عبادت کی صورت میں، اور نہ نفع دے سکتے ہیں عبادت کرنے کی صورت میں۔ اور کہتے کیا ہیں یقولون عذر المشرکین، تعبیل المشرکین، مشرک تعبیل یہ پیش کرتے ہیں ہؤلاء، یہ بزرگ ہیں شفعاؤنا عند اللہ،
ہمارے کام کروا دیتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں، کر نہیں سکتے تو کم از کم کیا ہے کروا دیتے ہیں۔ ایک عبارت لکھی ہے وہ ذرا پڑھو۔ یہاں تو عبارتیں بہت لکھی ہیں بھائی۔ اچھا یہ اور عبارتیں بھی رہ گئی ہیں، بہت ساری لکھی ہیں جہاں 4 کا نمبر نہیں 5 کا، جو مشرک ہے تو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ واہ شاہ عبد القادر، عجیب اردو ہے لکھی، فرماتے ہیں جو مشرک ہے تو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ شریک اس کی طرف سے ہم پر مختار ہے۔ تو فرمایا اگر اس نے مختار کیے ہوتے تو آپ ان سے کیوں منع کرتا؟ آپ فرما دے اگر اللہ نے اختیار دیے ہوتے تو آپ ان کی پکار سے کیوں منع کرتا؟ اچھا یہ کیا تھے موزے القرآن؟ شاہ عبد القادر جملہ چھوٹا سا لکھتا ہے لیکن پورے بوتی پہ گھیرتا ہے، زبردست۔ اب یہاں توجیہ پوری ہوگی کہ وہ جو مشرک ہے وہ نہیں کہتا کہ یہ خود کر سکتے، کہتے اللہ کی طرف سے مختار ہیں، ان کو اذن ملے ہوئے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں اور کام کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا اگر میں مختار بناتا تو پھر منع کیوں کرتا؟ جب خود منع کر رہا ہوں تو معلوم ہوتا ہے مختار نہیں بنایا۔ یہ امام راضی کی عبارت ہے زبردست، انہم وضعوا هذه الاصنام، انہم وضعوا، ان مشرکوں نے تراش رکھا تھا ان اصنام کو، بل اوثانا، اور اوثان کو، علی صبر انبیائہم واکابرہم، علی صبر، جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ علی صبر، اپنے نبیوں کی صورتوں پر، واکابرہم، اپنے بزرگوں کی صورتوں پر، وزعموا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم تشتغلوا بعبادت هذه التماثیل، کہ جب وہ مشغول ہوتے ہیں ان تماثیل کی تعظیم میں، فإن اولئک الاصنام یا اولئک الاکابر، فإن اولئک الاکابر، اولئک الپتھر نہیں، اولئک الحجر نہیں، اولئک الاصنام نہیں، اولئک الاحجار نہیں، یا اولئک الاکابر تکون شفعاء لہم، وہ سفارشی ہوتے ہیں واسطے ان کے آگے، راضی اللہ تے، اللہ کی رحمت ہو تجھ پر۔ آگے ذرا دیکھو، ہم غریب فتویٰ لگاتے کون مانتا تھا؟ ہماری کون سنتا ہے؟ امام راضی پہ اللہ کی رحمت ہو، کہتا ہے نذیرہ فی ھذا الزمان، نذیرہ 6ویں صدی کا بزرگ ہے، 7ویں کا، اوائل 7ویں کے، 6 کے اخیر کا دورہ ہے امام راضی کا، اپنے زمانے کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے نذیرہ فی ھذا الزمان، اس زمانے میں اس کی مثال اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر، سبحان اللہ۔ اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اشتغال کثیر من ساتھیوں کو گالیاں نہ دیا کرو، یہ سارے اکابر ہی ایسے سخت تھے۔ اشتغال کثیر من الخلق، مشغول ہونا، کثیر یا بعض، اس پر حاشیہ لگایا علامہ آلوسی نے، میں اکثر من الدود، مچھروں سے بھی زیادہ ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بھی یہ لانتی زیادہ ہیں، من الخلق بتعظیم قبور الاکابر، علی اعتقاد انہم، اس عقیدے پر کہ وہ اذا عظموا قبورہم، جب وہ عظموا قبورہم ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں،
ٹانگریاں اور وہاں پر لڈو جا کر رکھتے ہیں. اَزَّمُوا قُبُورَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ. وہ قبروں والے ان کے سفارت کرتے ہیں اللہ کے ہاں. قبر والا بابا اس کی سفارت کرتا ہے اللہ کے ہاں. امام راضی کیا کہتے ہیں؟ نذیرہ، مکہ کے مشرکوں کی نذیر. یہ قبر کا پجاری ہے. کیا سن رہے ہو؟ یہ بات صرف راضی کی نہیں، اس مقام پر بے عینی یہ عبارت ابو سعود میں اسی طرح کی عبارت اور روح المعانی میں سب نے لکھا. اور لوگوں کو یہ بتایا کرو، خطیبوں نے دماغ خراب کر دیا. اور جی مکہ کے مشرک 360 بت تھا کعبے میں، اس کی پوجا کرتے تھے. عوام نے سمجھا وہ پتھر کو پتھر سمجھ کے پوجتے تھے اور یہی لوگوں میں آ گیا. حالانکہ یہ کبھی نہیں بتایا وہ بت تھے کون. حضرت ابراہیم کی صورت، حضرت اسماعیل کی صورت. لات کان رجلا یلط السبیک للحجاج. لات ایسا انسان تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا. فلما مات عکفوا علی قبرہ، جب مر گیا قبر پہ بیٹھ گئے، پھر اس کی صورت بنا ڈالی. بعد سوا جہوک نصر، یہ بزرگ تھے اسماء و رجال صالحین من قوم نوح. اور اسی طرح حبل یہ حابیل شہید کے نام کی صورت تھی. تو خدا کے لیے لوگوں کو یہ نہ کہو پتھر کے بت بنے ہوئے تھے. اب جہاں عبارت دیکھ لو، پتھر کے بت مقصود نہیں تھے. اولئک الاکابر، مقصد تھا کہ ان یادگاروں کی جب ہم تعظیم کریں گے تو روحیں ہمارے کام آئیں گی، ان کے بزرگوں کی ارواح. جیسے آج کا مشرک کہتا ہے قبر کی تعظیم کریں گے تو قبر والے کی روح خوش ہو کے ہمارا کام کروا دے گی. نذیرہ فی ھذا الزمان. اور شاہ ولی اللہ نے لکھا الفوز الکبیر میں انموذج، فرمایا اگر ابو جہل کو نہیں دیکھا پریشان نہ ہو، ابو جہل اینڈ کمپنی کو نہیں دیکھا پریشان نہ ہو. ان کا انموذج اور بالکل عکس اور فوٹو سٹیٹ. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں جو قبروں کے پجاری ہیں اور قبروں پہ جا کے سفارشیں کرتے ہیں. پھر شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ مکہ کے مشرک وہ بتوں کو پتھر سمجھ کے نہیں پوجتے تھے. من حیث الحجر، پتھر ہے، بلکہ وہ ان کو سامنے رکھتے منزلہ قبلہ کے، اور اصل مقصود ہوتے بتوں والے بزرگ، وہ اکابر جن کی صورتیں بنائی. جیسے آج کا مشرک قبر کو جو چاٹتا ہے تو قبر کی تعظیم تو نہیں مقصود ہوتی، تعظیم ہوتی ہے مدفون کی، تو قبر کے اندر دفن ہے. جہاں جو جتنی قبر کی تعظیم کرتا ہے دراصل وہ تعظیم ہے مقبور مدفون بزرگ کی جو قبر کے اندر ہے. یہی تھا نذیرہ فی ھذا الزمان بھی. اور راضی رحمہ اللہ کا یہ 7ویں صدی سے مشرکوں کا غلبہ آ رہا ہے کثرت سے. اس لیے ذرا خیال کرو، تب علماء نے لکھا متقدمین کے 3ری صدی کے بعد متاخرین کا کوئی قول بھی بغیر سند کے حجت نہیں اور بغیر دلیل کے حجت نہیں، کیونکہ جہاں شرک اور بدعت کے زمانے کا شیوع ہے. راضی 7ویں 6 کے آخر میں رو رہا ہے نذیرہ فی ھذا الزمان. اب اگر راضی ہوتا تو پھر دیکھتا. ترنول کے ارد گرد تو چلو تو ماشاءاللہ جھڑیاں. پاکستان کا دارالحکومت ہے نا اسلام آباد، اور دارالحکومت کے ارد گرد پھرو لگتا ہے کہ یہ سارے ہندوؤں کے علاقے ہیں. کل پرانے بامبڑ اور کئی بابے تو میں حیران ہوں کہ اتنا مرتے وقت بابا چڑھ گیا پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں پر اس کو دفنایا ہے. یہ سب ڈرامہ ہے بڑے بڑے پہاڑوں پر اس طرح کر کے. ہاں اولئے شفاعنا عند اللہ. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کی قبر پہ جاؤ تو پہلے تم کہو حضرت عمر کو، حضرت عمر ذہن بنائیں ابو بکر صدیق کا، ان کو کہیں ابو بکر صدیق کہیں نبی پاک علیہ السلام کو، اور نبی پاک پھر اللہ سے سفارش کریں گے.
استشفاء کا طریقہ یہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی قبر پہ جا کے تمہاری ہوگی حضرت عمر کے آگے، اور حضرت عمر کی ہوگی حضرت ابو بکر کے آگے، اور حضرت ابو بکر کی ہوگی نبی پاک کے آگے، اور نبی پاک پھر ہؤلاء شفاؤنا، آپ آگے سفارش کریں گے۔ آپ انصاف سے دیکھ لیں، مکہ کا مشرک کہتا تھا ہماری ان کے آگے اور ان کی کتنے واسطوں کا قائل تھا؟ ہماری ان کے آگے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام کرا دیتے ہیں۔ اور مولانا سرفراز صاحب نے 2 واسطے اور بھی بنا دیے کہ ہماری حضرت عمر کے پاس حضرت عمر کی، ابو بکر صدیق کے پاس صدیق اکبر کہیں گے نبی پاک کو۔ کتنے واسطے ہو گئے؟ 3۔ مولانا سرفراز واسطے مانتا ہے 3، اور مولانا ابو جال صاحب واسطے مانتا تھا 1۔ ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہنا کچھ نہیں کیونکہ بڑے بزرگ ہیں، کہتا کچھ نہیں، صرف یہ بتا رہا ہوں، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بات کوئی نہیں کہوں گا، اتنا بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب فرماتے ہیں 3 واسطے، اور حاجی صاحب فرماتے ہیں واسطہ 1 ہے۔ اللہ نے حاجی صاحب کی تو شکایت کی، مولانا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ باقی ویسے میں جہاں بات کرتا ہوں استشفاء عند قبر النبی کی، لیکن وہ چونکہ مستقل آ رہی ہے کاغذوں میں، وہاں پر دیکھیں گے۔ اب باتیں چھوڑ کر تھوڑا سا ترجمہ آگے چلاؤ، بہت پیچھے رہ گئے۔ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، یا اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جو نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ و تعالی، مراد کیا ہے؟ ان چیزوں کا نہ وجود آسمان میں ہے نہ زمین میں، وجود کی نفی کرنا مقصود ہے۔ اللہ نہیں جانتا یعنی اس کا وجود ہی نہیں۔ سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے، اما یشرکون، وما کان الناس، یہ پرانا مسئلہ آ گیا بھائی، ما کان الناس الا امتا واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک جماعت، اشاعت التوحید۔ ما کان الناس، نہیں تھے لوگ مگر ایک جماعت، امتا واحدہ۔ اس پر بعض مستشرقین اور عیسائی مشینریہ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ پہلے شرک تھا، انسان ارتقاء سے ترقی کر کے آیا، تو پہلا انسان مشرک تھا، وہ جو باندر سے صحیح ہوا تھا، پہلے بندر تھا پھر ترقی کی تھی، پھر وہ مشرک تھا اور جعلی نظریہ تھا، بعد میں توحید کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن اس نظریہ ارتقاء پر بھی ضرب لگا رہا ہے۔ وما کان الناس، اللہ فرماتے ہیں پہلے آئی موحد، پہلا انسان ہی کیا تھا؟ توحیدی، اور پوری جماعت ایک تھی۔ کب تک؟ حضرت نوح کے زمانے تک۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 نسلوں کا اور 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، بعد نے کہا 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس درمیان والے فاصلہ میں سارے لوگ موحد تھے اور ایک ہی جماعت تھی۔ شرک شروع ہوا حضرت نوح، حضرت ادریس کی وفات کے بعد، حضرت ادریس کی وفات کے بعد حضرت نوح کی بعثت سے پہلے، اس سے پہلے کان الناس الا امتا واحدہ، سارے لوگ ایک جماعت توحیدیہ تھی۔ فاختلفوا، اور اختلاف کیا انہوں نے اغوائے شیطان سے۔ فاختلفوا، سمجھ آ گئے نا؟ شیطان آیا تھا انسانی شکل میں، 5 مورتیاں بنا دی تھی۔ ولولا کلمت سبقت، اگر نہ ہوتا کلمت سبقت من ربک، گزر چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، فیما فیہ یختلفون، بیچ اس کے تھے اس میں اختلاف کرتے، فیقولون، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فقل انما الغیب للہ، انما کلمہ حصر کا، الغیب جمع، الغیب کا لام استغراق کا، انما الغیب، بے شک سارا غیب، للہ، صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ فانتظروا، تم انتظار کرو،
میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. انما الغیب للہ کا کیا معنی بنے گا؟ سارا غیب جاننا صرف اللہ کا خاصہ ہے. سارا غیب جاننا صرف یعنی معجزہ لانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اور معجزہ جس کا اظہار اللہ کو منظور ہے وہ کب اس کا اظہار فرمائے گا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً زَجَرَ، اور جب چکھاتے ہم لوگوں کو رحمت من بعد ضراء، بعد تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اچانک ہوتا ہے واسطے ان کے مکر فی آیاتنا، تھڈا پامنا ساڈیاں ایتت، مکر شرارتیں کرنا ہماری ایتوں میں، فی آیاتنا تھڈا پامنا. ادھر قرآن پیش کرو بزرگوں نے نہیں سمجھا، ادھر قرآن پیش کرو بولنے والا نہیں سمجھا، اکابر نہیں سمجھا. قرآن پیش کرو مکر، قرآن کے لیے 18 علوم چاہیے نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کے قریب نہیں جانا. مکر، صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا تھا بعد میں قرآن سیکھا تھا، یہ سب کیا ہے؟ مکر فی آیاتنا. تم بھی خیال کرو، تمہارے مولوی بھی کبھی کہہ دیتے ہیں پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا. واہ، من بعد ایمان قرآن سے باہر ہے کہیں؟ ایمان نام ہی قرآن کا ہے، قرآن نام ہی ایمان کا ہے. ایمان کہتے ہی قرآن کو ہے، قرآن کہتے ہی، اس لیے جو قرآن سے ہٹتا ہے ایمان سے ہٹتا ہے. اور لیکن دوست بزرگوں نے اصطلاحات ماشاءاللہ بہترین جاری کی ہے، بہترین. صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا تھا اور بعد میں قرآن سیکھا تھا. ایمان فضائل اعمال سے سیکھا ہوگا. کس سے ایمان سیکھا؟ پہلے تزکیہ ہوا نا، پھر قرآن آیا. پہلے تزکیہ کی، اور اس کو کہو نامراد تزکیہ ہوتے ہی قرآن کے ذریعے. تزکیہ کو کس سے ہوتا ہے؟ گھوٹا پینے سے ہوتا ہے تزکیہ، کہ اس کو دوری ڈنڈا میں رگڑ 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 کے ایک گلاس پلا دو تزکیے کا. یہ تزکیہ ہے، یہ تزکیہ نہیں. تزکیہ النبی القرآن ہے، پیغمبر کا تزکیہ قرآن ہے. وہ جو آپ کے خطیب بیان کرتے ہیں حدیث کانا خلقہ، اس کا کیا معنی ہے؟ حدیث سے تو بار بار سنی، خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے. کیا معنی ہے؟ اس کے 6 معنی ہیں. خلقہ القرآن، چلو انک لعلی خلق عظیم کہیں آ جائے، ابھی ترجمہ کرو. فانتظروا انی معکم من المنتظرین ہو گیا. مکرون سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ شرارتیں کرنا ہے ہماری آیات میں. قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجئے اللہ تیز ہے، جلد دینے والا ہے مکر کی سزا، شرارت کی سزا. بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو. والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں، والبحر اور سمندر میں. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم بیچ کشتیوں کے. وجرینا بہم، الفلک واحد بھی، الفلک ہے جمع بھی. وجرینا بہم، اور چلتی ہیں. یہاں پر کیا ہے بزرگوں؟ جمع ہے یا واحد ہے؟ دلیل یہ تسکین الصدور میں ہے. ہاں بھائی یہ آیت نہیں تسکین الصدور. کون تو پھر پھول کے تسکین الصدور میں الحمدللہ آیت اس نے لکھی نہیں. کون تم پھر پھول کے ایک آیت لکھی، اس کا معنی بگاڑا مولانا سرفراز صاحب. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، مانا یہ کیا مولوی سرفراز، مولوی عمر نے مانا یہ کیا جیسے کافر قبر والوں کی مدد سے مایوس ہو گئے. جیسے معلوم ہوتا ہے جو قبر والوں سے مدد نہ مانگے وہ کافر ہے. مولوی سرفراز نے مانا کیا جیسے کافر قبر والوں کی حیات سے مایوس ہو گئے. جیسے کافر قبر والوں کی حیات سے مایوس ہو گئے.
میں نے لکھا کہ یہ تحریف ہے. مولا سرفراز صاحب کے پاس جو پڑھنے والے بوڑھے بوڑھے شاگرد سب نے مجھ پہ ڈنڈا اٹھا لیا. کہتے آپ نے کیوں لکھا؟ میں نے کہا آپ بتائیں تحریف ہے. کہتے کی تو تھی لیکن بزرگ بڑے ہیں. لکھا کیوں؟ تعریف تو کی ہے لیکن بزرگ بڑے ہیں، لکھا کیوں ہے؟ آپ نے نہیں لکھنا تھا، آپ چھوٹے ہیں اور وہ بڑے تھے. میں نے کہا یہی قانون رکھو، مولوی سرفراز چھوٹے تھے، اللہ بڑا تھا. اگر مولوی سرفراز نے اللہ کا حیا نہیں کیا آیت کی تعریف کرتے ہوئے، تو میں نے اگر ظاہر کر دیا تو اتنا تفاوت میرا اور مولوی سرفراز کا نہیں جتنا مولوی اور سرفراز اور خدا کا تفاوت ہے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، بڑا آدمی کچھ کرے نا کوئی مسئلہ نہیں، کر دے. لگتا ہے کہ یہ حوالدار لگا ہوا ہے جو آیت جدھر موڑ دے. اب کوئی اصول بھی میں نے یہ کیا کہ اس آیت کی تفسیر حضرت تھانوی سے لکھی. حضرت تھانوی علامہ عثمانی نے کیا معنی کیا؟ تو بس دعا کرو اللہ ان مولویوں کو ہدایت نصیب کرے، اور دعا کرو ایک رسالہ شائع ہو جائے معارف القرآن پہ تبصرہ. ہاں، وہ شائع ہو جائے، وہ انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا. ہاں بھائی، پتہ چلے نا کراچی میں بیٹھتے ہیں اے سی کے نیچے پپو ملا، تو وہ میک اپ کیا اور میک اپ کر کے سیدھا اے سی کے نیچے آ کے سو گیا اور چائے پی بسکٹ کھائے ڈکار لیے مفتی اعظم نے، کوئی کام نہیں. یہ کبھی ہوتے نا جہاں ہم نے پڑے بلڈنگوں میں کہیں اور کوئی کہاں سبق پڑھانا ہوتا ہے، سبق ان کے سنو، 1 منٹ کے بعد لفظ نکلتا ہے یک تو یہ تدریس ہو رہی ہے اور سارا کچھ کھا کے گھنٹہ ڈیڑھ پڑھانا ہوتا ہے. جہاں ہماری سیٹ پہ بیٹھتے میں پوچھتا کتنے درجے کے شیخ الحدیث ہے. جہاں بیٹھ کے ذرا پڑھاتے تو پتہ چلتا. تو یہ بڑے شہروں میں جا کے امام المحدثین بھی بن گئے، شیخ الحدیث بھی. خدا کی قسم اگر یہ دیہاتوں میں ہوتے ان کے پاس نہ امیر پڑھنے بھی کوئی نہ جاتا. طالب علم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کراچی ہے، بندرگاہ ہے اور کھانا شانا اچھا ہے، فلاں ہے، آسائشیں بہت اچھی ہیں، کرسیاں لگی ہیں. شیخ الحدیث بھی استری شدہ، طالب علم بھی استری شدہ، یہ بھی جڑ بن کے بیٹھے، وہ یہاں کرتا، یہ سنتے، بس سارا کوئی کام ختم ہو. یہ علم آج ہے، تب یہ بڑے بنے ہیں، پتہ چلے یہاں پر ہیں. اچھا بہرحال والذی، پتہ نہیں میں بات کیا عرض کر رہا تھا. نہیں بات میں اور کر رہا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. جرینا بہم کنتم فی الفلک، خطاب ہے نا، کنتم فی الفلک خطاب ہے. اب خطاب سے ہوا جاتا ہے التفات. جرینا بہم التفات ہو گیا. کنتم تھے، ہوتے ہو تم کشتیوں میں، جرینا بہم چلتی ہیں کشتیاں ان کو لے کر. خطاب سے غیبت کی طرف کیا ہے؟ التفات. یہ التفات کیوں ہوا؟ یہ مختصر معنی میں آپ نے یہ تو پڑھا ہے کہ التفات ہوتا ہے کبھی خطاب سے غیبت کی طرف، کبھی تکلم سے خطاب غیبت کی طرف. یہ مختلف صورتیں آپ نے صور اربع وغیرہ وہ پڑھی ہے التفات مختصر معنی میں. لیکن یہ یاد رکھ لو التفات جہاں ہوگا وہاں کوئی وجہ بھی ہوگی. جہاں پر التفات کیوں ہے؟ اللہ کو کنتم فی الفلک، ہوتے ہو کشتیوں میں، جرینا بہم بریہن طیبۃ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف جہاں مقصود ہے تلطف فی الکلام، تلطف کلام. کہتے ہیں نا کلو جدید دن لذیذ، اور ہمارے سریکی والے کہتے ہیں نمی کڑی دا چاہ بکرا ہوں، نمی کڑی دا چاہ بکرا. مطلب کیا ہے کہ جب آدمی نئی شادی کرتا ہے تو کئی دن بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے. ابتدان جب نئی شادی ہوتی ہے بہت مزہ ہوتا ہے، وہ بڑی پیار محبت. جو دن گزرتے جاتے ہیں تو مصیبت بنتی جاتی ہے.
تو پہلے دن تو مولوی قاری یہ بھی دوڑے مائیے شعر اشعار بہت کچھ سناتا ہے، سر لگے یا نہ لگے ہاں وہ ضرور کرتا ہے، ادھر آگے سے بھی جوابی کارروائی ہوتی ہے، لیکن یہ شروع میں ہوتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر مسئلہ اس کا عکس ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں بھائی، تو اس لیے نئی چیز کا چاہ زیادہ ہوتا ہے، کلو جدید لذیذ، یہ ضابطہ ہے معانی کا۔ تو یہاں پر بھی کون تم سے جرینا جب پھرا نا، تمہیں تو پتہ نہیں چلا، لیکن جو عربی جاننے والا آل لسان ہوتا ہے وہ کن تم سے یک دم جب ادھر مڑتا ہے جرینا، تو یہ نیا ایک کلام پیدا ہوتا ہے، تلذذ کلام کے لیے التفات سے غیبت کی طرف، اپنا خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین کی نگاہ اس طرف گئی ہے جرینا بہم، کہ جہاں اللہ نے ان کو کن تم خطاب کر کے غیب کر دیا، جرینا بہم، ہم ضمیر غیب سے ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے یہ نامراد مشرک ہیں، یہ قابل خطاب ہیں ہی نہیں، یہ نامراد مشرک ہیں، یہ قابل خطاب ہیں ہی نہیں۔ اس تنفر کے اظہار کے لیے، تحقیر کے اظہار کے لیے مشرک ہیں، یہ بولنے کے قابل ہی نہیں۔ جرینا بہم بریہم طیبہ، چلاتی ہیں کشتیاں ان کو ساتھ ہوا طیبۃ، معتدل کے ساتھ، موافق ہوا، فرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں بہا، اس ہوا کی رفتار سے، جاءتھا ریح عاصف، آتی ہے ہوا تند، عاصف تیز ہوا، وجاءہم الموج، اور آتی ہیں موجیں، الف لام جنس کا، بڑی بڑی موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، جہاں تن بمعنی یقین ہے، اور یقین کر لیتے ہیں مشرک انہم احیط بہم، کہ ان کا گھیرا کیا گیا، وہ بچ نہیں سکتے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ، پکارنے لگتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص اس کی پکار کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین، الدین بمعنی الدعاء، خالص اسی کی پکار کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے نجات دے دی ہم کو، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ہوں گے ہم مواحدوں سے، شکر گزاروں سے۔ فلما انجاہم، جب ان کو نجات دی، اچانک وہ ہوتے ہیں شرارت کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، نا حق، یا ایھا الناس، بغیر الحق، اندر سے خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارت تمہارے اوپر ہے، یعنی اس کا وبال سامان ہے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تم سب کا، اور خبریں دے گا تم کو جو تھے تم عمل کرتے۔ یہ آگے کی آیت، اس پر آپ کو وعدہ کیا تھا کہ روح المعانی کی عبارت سنانے کا۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت خوب عبارت ہے۔ جی، یہ میرے پاس صفحہ 130 روح المعانی بیروتی چھاپا ہے، 11واں جز ہے، 11-12۔ کہتا ہے فل آیاتو دالۃ علی ان المشرکین
لا یدعون غیرہ تعالی فی تلک الحال. یہ آیت واضح دلالت کر رہی ہے کہ مشرک اس گھڑی میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے. فی تلک الحال وانت خبیر، اور اے قاری صاحب انت خبیر، تو خبردار ہے بِأَنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ، آج کے دن لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے، اذا تراہم، جب ان کو کوئی پہنچے، امر خطیر، اہم بڑا کام، وخطب جسیم، اور کوئی بڑی مشکل، فی بر، خشکی میں، اور بحر، یا سمندر میں، یدعون من لا یضر، پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو جو نہیں نقصان دے سکتے، بلا ینفع، اور نہ نفع دے سکتے ہیں. آگے ذرا دیکھنا ہے، بلا یرا، نہ وہ ان کے حال کو دیکھ سکتے ہیں، بلا یسمع، اور نہ وہ ان کی پکاریں سن سکتے ہیں. ومنہم من یدعو، بعض ان میں سے وہ ہیں جو پکارتے ہیں الخضر، حضرت خضر کو، الیاس، اور حضرت الیاس کو. ومنہم من ینادی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو پکارتے ہیں ابل خمیس والعباس، ابو خمیسے کو اور عباس کو. ومنہم من یستغیث بعہد الائمہ، اور بعض مشرک وہ ہیں جو پکارتے ہیں بعہد الائمہ، اماموں میں سے کسی امام کو. ومنہم، اور بعض وہ ہیں من یضرع الی شیخ من مشائخ الامت، جو زاریاں کرتا ہے، یضرع زاریاں کرتا ہے، الی شیخ من مشائخ الامت، امت کے شیوخ میں سے کسی شیخ کے نام کی. بلا ترا فیہم احدن، سبحان اللہ، کہتا ہے لا ترا، نہیں دیکھے گا تو اے مخاطب، فیہم ان میں، احدن کسی کو، یخص مولا ہو بتضرعہ بدعائہ، جو خاص کرتا ہو اپنے مولا کو، یعنی جو صرف اللہ کو پکارتا ہو اپنے تضرع کے ساتھ، پکار کے ساتھ. فلا یکاد یمر لہ ببال انہ لو دعا اللہ تعالی وعدہ ینجو من ہاتیک الاحوال. کہتا ہے کسی کے دل میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ان مشکلوں میں اگر اللہ کو پکاروں تو مشکل ٹل جائے گی. ان کے دل میں بھی یہ بات نہیں کھٹکتی کہ ینجو من ہاتیک الاحوال. فباللہ تعالی علیک، یہ خدا کا واسطہ دیتا ہے، کہتے ہیں باللہ تعالی علیک، تجھے خدا کا واسطہ ہو میری روح المعانی پڑھنے والا. باللہ تعالی علیک قل لی ای الفریقین من هذه الحیثیت آدھا سبیلا، بتا مکہ کا مشرک اس حال میں سب آسروں کو چھوڑ کے خدا کو پکارتا ہے، اور آج کا مشرک یا امام کو یا الیاس کو یا کسی شیخ مشائخ کو پکارتا ہے. کہتا ہے فباللہ علیک، خدا واسطے یہ فیصلہ کر، ای الفریقین من هذه الحیثیت آدھا سبیلا، کون اس حیثیت سے زیادہ ہدایت پہ ہے، وہ یا یہ؟ آپ سے پوچھ رہا ہے، وہ زیادہ ہدایت کرتے اس حیثیت سے یا یہ؟ آج کا مشرک، آج کا مشرک گندا ہوا یا پہلے زمانے کا مشرک؟ اب یہ اشاعتیوں کا فتویٰ نہیں، یہ روح المعانی ہے، اور اس بابے کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، للر بھی، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. یہ صاف روح المعانی کی عبارت بعد میں بھی جس نے نوٹ کرنی وہ کرے. اور ہمیں سختیوں کا تانا دینے والے، شدت کا تانا دینے والے، یہ علامہ آلوسی کی ذرا عبارت دیکھنا، یہ کیا کہتے ہیں، ای الفریقین. اگر آج میں کہہ دوں کہ آج کا مشرک بڑا ہے، مکہ کے مشرک تھے، آپ کہیں گے جی تب کو بھی، یہ کون سی بات؟
اب یہ کہہ رہا ہے بابا، اور لوگ تو قرآن کو اتنا نہیں مانتے جتنا بزرگوں کو مانتے ہیں۔ ایو الفریقین من هذه الحیثیت اہدی سبیلا وایو الداعین اقوم قیلا، اور دونوں پکارنے والے، ان پکارنے والوں سے کون سا دائی اقوام قیلا، کس کی بات درست ہے، وَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی طرف میں شکایت کرتا ہوں، من زمانے کی عصفت فی ریح الجہالت، جہالت جو عصفت تیز ہو گئی اس میں، ریح الجہالت جہالت کا طوفان، وَتَلَاطَمَتْ امواج الضلالت، اور تلاطم خیز ہیں، ابھر رہی ہیں گمراہی کی موجیں، وَخَرَقَتْ سَفِینَةُ الشَّرِیعَۃ، اور کاش شریعت کی کشتی پھٹ گئی ہے، خرقت ہے سوراخ ہو گیا ہے، سفینۃ الشریعت شریعت کی کشتی میں، بَتُّخِذَتِ الاستغاثۃ بغیر اللہ، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کا استغاثہ شروع کر دیا، بَتُّخِذَتْ الاستغاثۃ بغیر اللہ تعالی للنجاۃ، سمجھ آئیے کہ بات کہ نہیں؟ یہ علامہ آلوسی ہے، لمبا چل رہا ہے، یہ پورا صفحہ اس نے تقریباً اسی افسوس میں لکھا اور ثابت یہ کیا کہ اس دور کا مشرک کس کو پکارتا تھا؟ جی چپ ہو گئی ہے، جلدی کرو جلدی، کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو یا صرف اللہ کو؟ دلیل مخلصین اللہ الدین۔ اچھا قرطبی وغیرہ نے یہ بھی لکھا، وہ لفظ کیا کہتے تھے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور یہ بھی آتا ہے یا رب، یا رب۔ اللہ فرماتے جہاں پکارتے ہو باہر بھی یہی پکارو نا۔ اب اسی پر بس یہ واقعہ سن لو، پہلے بھی زبانی تو آپ کو بتایا ہے، چلو یہ روح المعانی آ گئی، روح المعانی سے ہی سنا دیتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی تیرے رکا کیا ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، عبارت پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں، عبارت میں نے پڑھ دی۔ ہاں یہ البتہ ہے کوئی ذمہ دار وکیل دو، روح المعانی رکھ لو، اس کی عبارت نوٹ کر، لیکن پھر روح المعانی ملے، ہاں بات تب ہے، کیونکہ آپ میں دیانتدار بھی بہت ہے نا ماشاء اللہ۔ اچھا اب دیکھو، ہاں یہ آ گیا۔ اکرمہ کا واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ لما راکبت سفینہ تھا، مکہ جب فتح ہوا، اکرمہ نوجوان آدمی تھا، صاحبزادہ تھا حضرت الحاج ابو جہل شاہ صاحب کا، ان کا صاحبزادہ تھا۔ اس میں کون سی بات غلط ہے؟ ہنستے کیوں ہیں؟ ابو جہل نے 70 کے قریب حج کیا، الحاج نہیں ہے؟ اور شاہ صاحب قریشی تھا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، وہ عجیب مزاج تھا، بہت ظرافت طبع تھے، بہت ظرافت تھی استادوں میں۔ تو ایک آدمی تھا، اس کے لیے استاد نے اعلان کیا کہ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا فلاں شاہ صاحب بخاری خطاب فرمائیں گے۔ اعلان کر دیا۔ جب واپس آئے تو 2-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا استاد جی آپ نے اس کو شاہ صاحب کہا اور بخاری آپ جانتے ہیں اس کو؟ اور نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کیا ہے؟ بخاری تو میں اس لیے کہا کہ 3-4 دفعہ مجھے ملا، اس نے کہا مجھے بخار ہے۔
اور شاہ ہم نے خود سے بنایا ہے، آپ رنگ دیکھیں رنگ کالا ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ جی، اس لیے میں نے کہا شاہ سے بخاری اور سید تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سارے آپ سید ہیں، سید تو سار اور صاحب کے معنی میں، اس لیے میں نے اعلان کر دیا حضرت مولانا سید فلاں شاہ صاحب بخاری، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ابو جال شاہ نہیں بن سکتا، قریشی ہے بزرگوں، نبی پاک کا چچا تھا، خاندان بڑا عالی تھا، ایسے نہیں۔ ابو جال میں صلاحیتیں بھی بڑی تھی، صرف بیچارہ مسئلہ نہیں مانا۔ اگر ابو جال مسئلہ مان لیتا نا تو پھر اس کا مقام بھی کچھ اور ہوتا، صلاحیتیں بڑی تھی لیکن توحید علیہ پلو رہ گئی ہے بیچارہ۔ اللہ نے بتا دیا نبی کا خاندان بھی ہو، چچا بھی ہو، لیکن مسئلہ نہ مانے، اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ تو ابو جال ہے، اس کا بیٹا اکرمہ، یہ بھی سردار قریشی، مکہ فتح ہوا، کہتا ہے دو میں سے ایک ہے، یا اکابر چھوڑنے پڑیں گے یا جان دینی پڑے گی۔ اکابر باپ دادا کا مذہب وہ چھوڑنا ہوگا یا جان دینی ہوگی۔ ایک اس نے کہا چلو چھوڑو، وہاں سے بھاگ پڑا، مکہ فتح ہو گیا، اکرمہ بھاگ پڑا، صاحبزادہ بھاگا جا رہا ہے، تھا غیرت والا۔ دیکھو مذہب کی غیرت تو ہے نا، پیار تو ہے مذہب کے ساتھ، مذہب بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں راکبت سفینہ تھا، اکرمہ بھاگ پڑا، کشتی میں سوار ہو گیا، آخذتہم الریح، طوفان چڑھا، کشتی چکر میں پھنس گئی، ہوا اور طوفان نے لے لیا، فجعلوا یدعون اللہ تعالی ویوحدونہ، جو کشتی والے تھے وہ شروع ہو گئے یدعون اللہ تعالی، اللہ کو پکارتے تھے، یوحدونہ خالص کر کے پکارتے تھے۔ قال ما ھذا، اکرمہ نے کہا بابیو یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یا اللہ مدد، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، اگلا جو جملہ آپ کو سنانا ہے وہ سننا۔ قالو، وہ کہنے لگے پرانے پیپے مشرک، ھذا مکان لا ينفع فیہ الا اللہ، ھذا مکان، یہ ایسی جگہ آ گئی، لا ينفع فیہ الا اللہ، نہیں نفع دیتا اس جگہ میں اللہ کے سوا کوئی بھی۔ اگلا ذرا جملہ سننا ہے جو اصل آپ کو سنانا ہے۔ یہ اکرمہ نے کہا، انہوں نے کہا ھذا مکان لا ينفع فیہ الا اللہ، یہ ایسی جگہ آ گئی جہاں لات منات عزا کوئی بھی کام نہیں آتا سوا اللہ کے۔ کہتا ہے فہذا لہو محمد، یا ھذا الہ محمد، یہی تو الہ ہے محمد کا، الذی یدعونا الیہ، جس کی طرح محمد ہمیں بلاتا ہے۔ اور بعض نسخوں میں ھذا لہو محمد، یہی تو محمد کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، یہی تو محمد کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے۔ الذی یدعونا الیہ، جس کی طرف وہ بلاتا ہے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے۔ یہ اس نے نقل کیا ابن عساکر وغیرہ میں، اس سے بھی تفصیل ہے۔ آمین۔ کیا کہتا ہے؟ مشکات میں حدیث ہے کہ اس کی بیوی نے آپ سے امان مانگی، چادر لے گئی، اس واقعہ کیا تطبیق ہے؟ تعارض کون سا ہے؟ اگر بیوی نبی پاک کے پاس چلی گئی ہو امان مانگنے کے لیے، اس واقعہ میں تعارض کیا ہے؟ کوئی تعارض ہی نہیں، بیوی کی تو بات ہی نہیں، اکرمہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اکرمہ بھاگ گیا ہو اور بیوی اپنے طور پہ
امان لینے گئی ہو یا اس کو کہو میں امان لوں گی، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض ہو، بیوی ایمان وہاں بیوی امان لینے جائے تو سمندر میں اکرمہ یہ بات نہیں کر سکتا، یہ تو عجیب تعارض ہے، ایسا تعارض تو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ کتاب رکھ لو، یہ ایک صفحہ 130 پر عبارت ہے اور ایک صفحہ 131 کی عبارت ہے، اللہ کرے آپ کو مل جائے تب بھی آپ کی مہربانی۔ ہاں باخر دعوانا، رات کو سبق ہوگا انشاءاللہ اور کسی کو چھٹی نہیں۔